بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا سمجھنا صرف اہل علم کا کام ہے، اور عوام الناس قرآن مجید نہیں سمجھ سکتے۔ انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے اہم اصول اور اس کے بعد انشاءاللہ قرآن مجید کے مضامین کو بیان کریں گے، اس انداز کے ساتھ کہ ہمارا عام طبقہ بھی آسانی کے ساتھ قرآن مجید سمجھ سکے۔ یہ بات خود قرآن مجید کو نازل کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا سمجھنا کس قدر آسان ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 97 ہے، 97۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ بے شک ہم نے قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا تاکہ آپ اس کے ذریعے پرہیزگار لوگوں کو بشارت سنائیں اور جھگڑالو قوم کو ڈرائیں۔ تو اب دیکھیے کہ قرآن کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسان کیا۔ یوں ہی سورہ دخان کی آیت 58 ہے، 58۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ بے شک ہم نے قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ سورہ قمر 4 مقامات پر آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت 32 اور 40، 4 مقامات پہ بار بار فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جب ہم پڑھتے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 2، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یا ہم دوسرے مقام پہ پڑھتے ہیں کہ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اب اس کا ترجمہ تو ہم یوں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بے شک ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا، ٹھیک ہے، لیکن عربی کا اپنا جو لفظ ہے عین را با، اس کے اندر خود وضاحت اور اس کے اندر کھلنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ عرب کو عرب اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی زبان واضح ہے، ہر لفظ کے لیے ایک مخرج ہے، ادائیگی اور تکلم کا ایک طریقہ ہے، واضح طریقے سے وہ لفظ ادا ہوتا ہے۔ تو عربی کا معنی بھی واضح ہے۔ اب معنی یہ ہوتا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو واضح اتارا۔ سورہ انبیاء کی آیت 10 پڑھیے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری جس میں تمہارا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ذکرکم کا ترجمہ اور معنی یہاں بیان فرماتے ہیں فی شرفکم، کہ اس کتاب میں تمہاری عزت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فی ذکرکم یعنی دینکم، اس میں تمہارا ذکر یعنی تمہارا دین ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک انسان نے دین کو سمجھنا ہے، اور جب وہ دین قرآن کے اندر ہے تو قرآن سمجھنا پڑے گا، اور سمجھنا آسان بھی ہے۔ جب کہہ دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 185 ہے۔ اب یہاں فرمایا ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے۔
لوگوں میں مسلمان بھی شامل ہیں، غیر مسلم بھی شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ غور کریں ابھی تو 2010 کے بعد یہ جو 10 سال گزرے ہیں، تقریباً اس 10 سال کے عرصے میں یورپ میں جتنے لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں یا امریکہ میں، تو 80% ایک محتاط اندازے کے مطابق 80% تعداد ان لوگوں کی ہے جو صرف قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ تو یہ کہنا کہ قرآن مجید سمجھنا مشکل ہے، ہم تو نہیں سمجھ سکتے۔ اب دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 کو، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ یہی لوگ ہیں حقیقت میں اس پر ایمان لانے والے۔ اب حق تلاوت ہی کا معنی عمل کی نیت سے قرآن پڑھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ عمل کی نیت سے قرآن تبھی پڑھا جائے گا کہ جب قرآن مجید سمجھا جائے۔ سورہ آل عمران کی آیت 138 میں دیکھیے، ھذا بیان للناس، یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے بیان ہے۔ تو بیان کا معنی واضح، اور بالکل اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل علم جس انداز سے قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں، ایک عام آدمی اس طریقے سے نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن قرآن مجید سے ہدایت اور قرآن مجید سے حلال و حرام اور قرآن مجید سے عقائد اور ایمانیات، اور کم از کم اتنا علم کہ جس سے اسلام کے جو 7 بڑے شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت جس کو ہم رہن سہن کہتے ہیں، اخلاق، سیاست اور حدود یعنی اسلامی سزائیں، یہ 7 شعبے اسلام کے قرآن مجید سے عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ ہاں، چونکہ ہر انسان کی فطری استعداد، ذہنی ساخت، طبعی مزاج، اس کی محنت اور کوشش اور تحقیق و جستجو مختلف ہوتی ہے، اس اعتبار سے قرآن مجید سے فائدہ اٹھانا بھی مختلف ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو قرآن مجید کے عظیم مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر اور قرآن مجید کا جو مفہوم ہے 4 طرح کا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو تمام لوگوں کو معلوم ہے، سب لوگوں کو، خاص ہو، عام ہو، صاحب علم ہو، غیر عالم ہو۔ یہ تو ہے حلال و حرام کا علم، سب کو پتہ ہے، قرآن مجید سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں، کوئی بھی آئے اس کی طرف اس کو پتہ چل جائے گا۔ دوسری قرآن مجید کی تفسیر اور قرآن مجید کا فہم وہ عرب لوگوں کو ہے، چونکہ قرآن عربی زبان میں ہے، تو جو عرب ہوں گے اور جن کی عربی فصیح قرآن والی عربی ہوگی، تو کہ ظاہر ہے کہ اپنی زبان ہے، تو ایک بہت بڑا حصہ اس سے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسرا قرآن مجید کی تفسیر کا جو درجہ ہے وہ ہے علماء کا، اہل علم کا۔ اور چوتھے نمبر پر قرآن مجید کی کچھ آیات وہ ہیں کہ جن کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات عالیہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ سورہ آل عمران میں اس کا بیان ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی مراد اور اس کی تفسیر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، جو علم کے اندر پختہ لوگ ہیں، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔
اب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم کے اعتبار سے انسان کی کوشش اور اس کی سعی کے اعتبار سے قرآن مجید سے فائدہ اٹھانا اس کے درجات مختلف ہیں، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوئی شخص کتنی ہی اعلیٰ استعداد کا مالک کیوں نہ ہو اور خواہ کتنی ہی محنت اور جدوجہد کیوں نہ کرے وہ، اور بلکہ پوری عمر وہ قرآن مجید کے اندر تفکر و تدبر میں صرف کر دے، لیکن ایسا پھر بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی مرحلے پہ پہنچ کر سیر ہو جائے اور وہ یہ کہہ دے کہ بس جو قرآن نے بیان کیا وہ میں کما حق سمجھ چکا ہوں، اب اس میں مزید مجھے کوئی اس میں سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور روایت ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی، مسند احمد میں امام احمد نے اور امام دارمی اور دیگر کئی محدثین نے نقل کیا ہے، تفصیلی روایت ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ مبارکہ ہیں قرآن کے متعلق کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے لا یشبع منہ العلماء، کہ علماء اس سے سیر نہیں ہوں گے، ولا یخلق عن کثرت الرد، اور بار بار پڑھنے سے یہ پرانا نہیں ہوتا۔ آپ کوئی کتاب پڑھ لیں ایک دو دفعہ تھک جاتے ہیں بس وہ ہوگی، قرآن مجید ایسا نہیں ہے، ولا تنقضی عجائبہ، اور اس کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ لہذا مراتب اور قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے جو درجات ہیں وہ مختلف ہیں، اور یہ بالکل ایسا ہی اس کو سمجھ لیجئے جس طریقے سے ایک آدمی ہے جو کسی راستے کے بارے میں جانتا ہی نہیں کہ یہ راستہ کدھر گیا ہوا، آپ اس سے پوچھتے ہیں میں نے فلاں شہر جانا ہے، پنڈی جانا ہے، پشاور جانا ہے، تو وہ کہتے جی مجھے نہیں پتا اس کا راستہ کون سا ہے، اگرچہ وہ اس راستے کے پاس ہی اور راستے پر ہی کیوں نہ کھڑا ہو، لیکن اسے علم نہیں ہے تو وہ کہے گا مجھے نہیں پتا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو کبھی اس راستے پر گیا نہیں ہے لیکن اتنا اس کو پتا ہے، وہ کہتے جی یہی راستہ پنڈی کو جاتا ہے، آپ اس پہ سیدھا جائیں، راستے میں کسی سے پوچھ لیں۔ اور ایک یہاں پہ وہی شخص ہوتا ہے جو روزانہ آتا جاتا رہتا ہے اس راستے پر، تو جب اس سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو کہے گا ہاں جی بالکل، میں چونکہ روزانہ آتا جاتا ہوں اس لیے مجھے یہ راستہ ازبر ہے، اس کے موڑ اور اس کے جمپ اور اس کے اتار چڑھاؤ سب کچھ مجھے معلوم۔ تو جس کا تعلق اور شغف قرآن مجید سے زیادہ ہوگا، قرآن علوم اس کے اوپر زیادہ واضح طریقے سے کھلیں گے، اور جس کا تعلق کم ہوگا تو وہ اتنا ہی کم اس کو اس کا علم حاصل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی انسان دو چیزوں کا اہتمام کر لے تو قرآن مجید کا سمجھنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک، پہلے نمبر پر وہ اپنی نیت کو درست کر لے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، صدق دل سے اس کو سمجھنے کا تہیہ کرے، نیت کرے کہ میں نے اس کو سمجھنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے ظاہر اور باطن کو، یعنی جسم کو بھی اور روح کو بھی پاکیزہ کرنے کا اہتمام رکھے، جسم کو بھی پاک کرے وضو اور غسل کے ذریعے، اور روح کو بھی حسد، کینے، بغض، عداوت اور نفرت، اس جیسی جو روحانی بیماریاں ہیں اس سے، بدعات ہیں، شرک ہے، ان سے اپنے آپ کو وہ بچائے۔ تو یہ دو چیزیں جب کرے گا اللہ تعالی قرآن مجید کا فہم اس کے لیے آسان فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے قرآن مجید کو آسان فرمائے۔ انشاءاللہ یہ ابتدائی باتیں تھیں، کل سے قرآن مجید کے اہم اصول بیان کریں گے انشاءاللہ، اور ہمارا یہ دورانیہ ہم یہی 10 سے 15 منٹ کا رکھیں گے تاکہ روز آپ کو اس کا سننا اور اس کا سمجھنا آسان ہو۔
جزاکم اللہ.